اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، آج ہم جس مسئلے پہ گفتگو کریں گے انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اس کا نام ہے مسئلہ ایمان ابی طالب۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور اہل سنت کے علماء کی جو تحقیقات ہیں ان کے مطابق ابو طالب کا شرعی ایمان ثابت نہیں، مگر دور حاضر میں کچھ ایرانی چندہ خور مولویوں نے اور کچھ جاہل بدعمل پیروں نے اور ان کے ساتھ جاہل نقیبوں اور خطیبوں نے اس مسئلے کو ایک معرکۃ الآراء مسئلہ بنا دیا ہے۔ ان کی جہالت کی وجہ سے اب یہ مسئلہ اہل سنت کے اسٹیجوں پر بھی زیر بحث آ گیا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ مانی ہوئی باتیں چار قسم سے ہوتی ہیں جن کو مانا جاتا ہے۔ پہلی قسم ہے ضروریات دین، یعنی جو چیزیں ضروریات دین سے ہیں اس کا منکر بندہ کافر ہوتا ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا اگر انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اب ضروریات دین کے لیے ثبوت وہ قرآن عظیم سے ہوگا، یعنی نص قطعی سے، یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی سے ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو آپ ضروریات دین سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان تینوں چیزوں سے آپ کو اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ دوسرا ہے ضروریات مذہب اہل سنت۔ اگر کوئی چیز آپ ضروریات مذہب اہل سنت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے، مگر ان کے قطعی و ثبوت ہونے میں ایک نوع شبہہ اور تعویل کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو آپ اسے کافر نہیں کہیں گے بلکہ گمراہ کہیں گے، بددین کہیں گے، اس پہ فتوی کفر نہیں لگے گا۔ تیسری چیز ہے ثابتات محکمہ، یعنی مضبوط اور ٹھوس دلائل سے کوئی بات ثابت ہو، ان کے ثبوت کو دلیل ظنی کافی جبکہ اس کا مفاد اکبر رائے ہو کہ جانب خلاف کو مطروح و مضمحل اور التفات خاص کے ناقابل بنا دے۔ اس کے ثبوت کے لیے حدیث احاد صحیح یا حسن کافی، اور قول سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کا جو قول ہے ان میں سے جمہور علماء کا، تو جمہور علماء کا سند وافی فَإِنَّ يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز ثابتات محکمہ سے ثابت ہو
اور کوئی بندہ اس کا انکار کر دے تو اس کا منکر وضوح امر کے بعد خاطی یعنی غلطی کر رہا ہے اور گناہ گار قرار پاتا ہے، نہ اسے آپ بد دین کہیں گے، نہ گمراہ کہیں گے، تو نہ کافر کہیں گے، اسے یہی کہیں گے کہ آپ کی بھائی یہ معاملہ آپ کا غلطی پہ ہے، آپ خطا کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز ہے ظنیات محتملہ، ان کے ثبوت کے لیے ایسی دلیل ظنی کافی جس نے جانب خلاف کے لیے بھی گنجائش رکھی ہو، یعنی اگر کوئی بندہ اس سے اختلاف کرے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہو۔ اس کا منکر جو ہے، یعنی کوئی چیز اگر ثابتات محکمہ سے ثابت ہو تو اس کا منکر قصوروار ٹھہرائے گا، لیکن نہ گناہ گار ہوگا نہ گمراہ نہ کافر۔ یہ چار چیزیں ہیں جن سے مسئلے کو ثابت کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ اب رہا بات یہ کہ مسئلہ ایمان ابی طالب ان چاروں میں سے کس کے تحت آتا ہے؟ تو مسئلہ ایمان ابی طالب جو ہے وہ نہ ضروریات دین سے ہے نہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہے، یہ ثابتات محکمہ سے ثابت ہے، یعنی کہ مضبوط دلائل ان کے کفر کے ہیں، جمہور نے ان کے کفر کا قول کیا ہے، ان کا شرع ایمان ثابت نہیں، ادھر دلائل مضبوط ہیں، تو لہذا اگر اب اس کے ساتھ کوئی بندہ اختلاف کرے اور وہ ایمان ابی طالب ثابت کرنے کی کوشش کرے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اختلاف کرے مگر ادب اور تعظیم کے دائرے میں، یعنی جو اس کے فریق مخالف ہے ان کو نہ لعن طعن کا نشانہ بنا سکتا ہے، نہ ان پہ کوئی گمراہی کا فتویٰ وغیرہ لگا سکتا ہے۔ اپنے دلائل کی روشنی میں اگر وہ اختلاف کرے گا تو ہم اس کو بھی لعن طعن کا سلسلہ اس کی طرف نہیں کریں گے، بلکہ اس سے یہی کہیں گے کہ تمہاری تحقیق غلط ہے، جو سواد اعظم کے خلاف ہے۔ لیکن دور حاضر میں کچھ جہلاء جو ان اصولوں سے واقف نہیں، انہوں نے اس مسئلہ کو اہل سنت کے سٹیج پہ زیر بحث لایا، تو پھر ہر طرف سے سوال جواب شروع ہو گیا۔ کچھ دوستوں نے مجھے بھی فون کیا، انہوں نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا بلکہ مخالفت کی اہل سنت کی، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو ابو طالب کو کافر کہے ہم اس کتے کی زبان کھینچ لیں گے، اس طرح کے غلط جملے بھی کشے گئے۔ اب جب یہ باتیں سامنے آئیں تو حق یہی سمجھا کہ اس مسئلہ کو دلائل کی روشنی میں واضح کر دیا جائے تاکہ عوام اہل سنت تک پہنچ جائے۔ اب جو بندہ لعن طعن کر رہا ہے یا گالی گلوچ کر رہا ہے کہ جو ابو طالب کو کافر کہیں ان کے بارے میں کوئی غلط جملے استعمال کر رہا ہے، اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں کہ تمہاری یہ گالی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولا علی تک جاتی ہے، کیونکہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کلمۃ الحق کتاب میں ابو طالب کا ایمان نہیں لکھا۔ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے چچاؤں کی تعداد گنوانے کے بعد ابو طالب کا نام بھی لکھا اس میں، لیکن واضح پیر میر علی شاہ نے لکھا کہ حضور کے چچاؤں میں سے صرف 2 چچاؤں نے اسلام قبول کیا، ایک کا نام حضرت عباس ہے، دوسرے کا نام حضرت حمزہ ہے۔ اب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ رہے ہیں کہ صرف 2 نے قبول کیا، اگر تیسرے ابو طالب نے بھی کیا ہوتا تو وہ لکھ دیتے، تو لہٰذا پتہ چلا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں تھے۔ اب جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ابو طالب کو کافر کہے میں اس کتے کی زبان کھینچ لوں گا، تو آپ بتائیں وہ گالی پیر میر علی شاہ کو گئی یا نہ گئی؟ کیونکہ وہ بھی ایمان کے قائل نہیں۔ کشف المحجوب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح لکھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کفر پہ فوت ہوئے۔ اب یہ گالی داتا صاحب کو بھی گئی کیونکہ وہ بھی کافر کہہ رہے ہیں۔
اسی طرح فوائد الفواد شریف میں یہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اردو ترجمے والی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 293 ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں سے حضرت ابو طالب کی حکایت نکلی، ارشاد فرمایا کہ جب وہ بیمار ہوئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ ایک دفعہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، چاہے زبان سے چاہے صدق دل سے، تاکہ میں خدا کے سامنے دلیل کے طور پر عرض کروں کہ الہی وہ ایمان لے آئے تھے، ہر چند رسول علیہ السلام نے بات کہی لیکن کچھ اثر نہ ہوا، اسی طرح کفر کی حالت میں انتقال کیا۔ آپ آگے وہ حدیث لا رہے ہیں جو میں آگے حدیث پاک بھی بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں چنانچہ امیر المومنین مولا علی نے ان کے انتقال کی خبر رسول اکرم علیہ السلام کو ان الفاظ سے سنائی کہ یعنی آپ کے گمراہ چچا نے وفات پائی۔ اس کے بعد رسول علیہ السلام نے فرمایا انہیں غسل دیں اور کفن میں لپیٹیں اور بے لحد کی قبر یعنی لحد نہ بنائیں، وہ قبر کھودیں، گڑھا جسے کہتے ہیں سیدھا کھود لیں اور ان کے اوپر قبر میں ان کو ڈال کے قبر میں اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اب یہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے ہیں، وہ یہ بات واضح لکھ رہے ہیں کہ ابو طالب کفر پہ مرے۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے میں اس کتے کی زبان کھینچ لوں گا، تو یہ تو گالی خواجہ نظام الدین کو بھی گئی۔ اب اندازہ کریں کہ ایک جاہل بندے کے جملے نے پوری امت کے اکابرین پر تان و تشنیع کر دی، اور وہ گالی نکال کے اب وہ بیٹھے ہیں سکون سے۔ تو میرے بھائی پہلے ہم قرآن مقدس سے اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ فرمایا بے شک اے محبوب آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی، کب ہوئی، کس لیے ہوئی؟ تو امام قرطبی یہ بہت بڑے مفسر قرآن اہل سنت کے، علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی 668 ہجری، وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی، یعنی حضور علیہ السلام یہ پسند کرتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جس کو پسند کریں اسے ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے۔ اور زجاج نے کہا کہ القصص 56 آیت نمبر یہ اس کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی۔ علامہ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی شافعی کا قول ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابو طالب پر موت کا وقت آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھیے، میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی شفاعت کروں۔ تو ابو طالب نے کہا مجھے علم ہے آپ سچے ہیں، لیکن میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ ابو طالب موت سے گھبرا گیا اس لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ آخری وقت کا ان کا کلام ہے۔ اس کے آگے چلیں تو 727 ہجری میں ایک بزرگ ہوئے ہیں علامہ نجم الدین بن احمد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ ابو طالب نے اپنی موت کے وقت اے بنو عبد مناف کی جماعت کہا، یعنی موت کے وقت کہا اس نے اپنے رشتہ داروں سے، اے بنو عبد مناف کی جماعت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی تصدیق کرو۔ اب اندازہ کریں کہہ رہے ہیں آگے اپنی برادری سے، اپنے لوگوں سے کہ حضور کی اطاعت کرو، ان کی تصدیق کرو، تاکہ تم کو فلاح ملے اور تم رشد و ہدایت حاصل کرو۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ابو طالب سے کہا کہ اے میرے چچا، آپ لوگوں کو تو نصیحت کر رہے ہیں کہ میری تابع داری کریں، میری اطاعت کریں، لیکن اس نصیحت پر آپ خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ خود کلمہ کیوں نہیں پڑھتے اور میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو طالب نے پوچھا، ہے بھتیجے تم کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ دنیا میں آپ کا آخری دن ہے، آپ کلمہ توحید پڑھیے، لا الہ الا اللہ، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی شفاعت کر سکوں اور آپ کے حق میں گواہی دوں۔ تو ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو، لیکن میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ یہ موت سے گھبرا گیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے بعد میری مذمت کی جائے گی تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا اور تم سے فراق کے وقت کلمہ پڑھ لیتا، کیونکہ مجھے تمہاری خیر خواہی کی شدت کا علم ہے۔ لیکن میں عنقریب عبد المطلب، ہاشم اور عبد مناف کی ملت پر ہوں۔ اس کے بعد آئیں امام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ ثابت ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو طالب آپ کی مدافعت کرتے تھے، یعنی انہوں نے حضور علیہ السلام کا ساتھ کافی دیا ہے، کلمہ بے شک انہوں نے نہیں پڑھا لیکن ساتھ کافی دیا ہے، مدد کرتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایمان کی اور اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، لیکن تقدیر غالب آ گئی اور وہ اپنے کفر پر مسلمہ برقرار رہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حکمت تامہ ہے، تقدیر کا فیصلہ تھا، انہوں نے نہیں پڑھا۔ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سید ہیں۔ آج کے سید کو یہ تکلیف ہو رہی ہے تو کیا یہ سید نہیں ہے؟ اور یہ آج کل تو یہ جاہل ہیں، یہ مکمل مفسر قرآن ہے، عالم دین ہے۔ سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں، ابو طالب کا اسلام کا مسئلہ اختلافی ہے، اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ تمام مفسرین کا یا تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی کیونکہ شیعہ اور بہت سے مفسرین کا یہ مذہب ہے کہ ابو طالب مسلمان تھے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس پر ائمہ اہل بیت کا اجماع ہے۔ ابو طالب کے اکثر قصائد اس کی شہادت دیتے ہیں اور اجماع مسلمین کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ شیعہ کے اختلاف کو شمار نہیں کرتے، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ اس پر اجماع ہے کہ ابو طالب کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ محمود آلوسی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ اہل سنت کے اجماع ہے، شیعہ کے اختلاف کو وہ اختلاف شمار ہی نہیں کرتے، اور نہ ان کی روایات پر وہ اعتماد کرتے ہیں۔ پھر ابو طالب کے اسلام نہ لانے کے قول پر بھی ابو طالب کو برا نہیں کہنا چاہیے اور ان کے متعلق فضول بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے علویوں کو ایذا پہنچتی ہے، بلکہ یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچے، کیونکہ اس آیت سے بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب سے محبت تھی اور صاحب عقل کو احتیاط لازم ہے۔ اب یہی ہمارا مذہب ہے، ہم ابو طالب کے بارے میں کوئی غلط جملہ جس طرح ابو جہل یا ابو لہب وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں نہیں کہتے، نہ اس کو جائز سمجھتے، اور نہ ہی آج تک ہم نے اس مسئلہ کو اسٹیجوں پر زیر بحث بنایا۔ اسی طرح سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہی حدیث جو میں نے آپ کو پہلے سنا دی کہ اگر لوگ مجھے تانا نہ دیتے تو میں کلمہ پڑھ لیتا، انہوں نے بھی اسی چیز کو بیان کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ مفسرین کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اس پر اب احادیث بھی موجود ہیں۔ احادیث میں تو یہاں تک یہ ذکر ہے، اسی حدیث میں ابو طالب کے بارے میں ابو داؤد شریف کی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مولا علی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، ان امک الشیخ الضال قد ماتا، عرض کی حضور آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا۔ یہ ابو داؤد میں ہے، یہی روایت مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ اب یہ اندازہ کریں یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں،
اور یہ روایت حسن ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں اپنے والد کے بارے میں، ان امک الشیخ الضال، آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ اب جو یہ بندہ کہے کہ میں نعوذ باللہ اس کی زبان کھینچ لوں گا، یہ ہے وہ ہے، اب بتائیں کیا وہ مولا علی کو یہ گالی نہیں دے رہا؟ کیونکہ خود حضرت مولا علی اپنے باپ کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی اسی طرح احادیث بھی موجود ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہیں، صحیح ستہ میں ہیں، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہیں، اور موطا امام مالک میں بھی ایک روایت موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے ائمہ بھی ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں تھے، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں موطا میں امام مالک نے اس روایت کو نقل کیا کہ ابو طالب کے مرنے کے بعد جعفر اور عقیل ابو طالب کے وارث بنے، مولا علی ان کے وارث نہیں بنے۔ کیوں؟ جعفر اور عقیل اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت مولا علی چونکہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مسلمان تھے، اور کافر کا وارث مسلمان نہیں بن سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ جعفر اور عقیل تو وارث بنے، لیکن حضرت مولا علی ان کے وارث نہیں بنے، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اسی طرح احادیث بھی ہیں، مسلم شریف بھی۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ ابو طالب نے آپ کی اتنی مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ ملے گا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی تپش ابو طالب کے قدموں کی تلیوں تک پہنچتی ہے، جس سے ان کا سر کھولتا ہے، باقی حصہ میری وجہ سے بچ گیا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب جو حالات جب یہ کہیں، میں نے آپ کو بتا دیا صحیح ستہ میں، ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں، اسد الغابہ میں امام ابن اسیر جزری نے، الاستیاب میں ابن عبد البر نے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے، امام محمد بن جریر طبری نے تاریخ طبری میں، تمام لوگوں نے یہ لکھا کہ ابو طالب کا شرعی ایمان ثابت نہیں ہے۔ سب اسے کو، جن میں صوفیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں مکمل رسالہ لکھا جلد نمبر 29 میں۔ اب یہ ساری امت کے امام، مفسر، محدث، ائمہ، صوفیاء، اولیاء ایک طرف، جاہل خطیب، جاہل پیر، جاہل ملا، یہ سب ایک طرف، آج یہ ایمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا تو خطبہ ابو طالب نے پڑھا تھا، یہ دلیل دیتے ہیں۔ پہلی بات ہے یہ دلیل بنتی نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا ہے عمر 25 سال تھی، اور آپ نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر شریف میں کیا ہے۔ جب اس وقت نکاح کے، ابھی تو شریعت کا اعلان نہیں ہوا، تو نکاح کے احکام جو وہ کیسے، اب جب تک پہلے کافر مشرک جو ہیں ان کے ساتھ مسلمان عورتوں کا اور مسلمان مردوں کا مشرک عورتوں سے نکاح جائز تھا، حرام اس وقت ہوا جب اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ مشرکین سے نکاح نہیں کرنا، پہلے جائز تھا۔ اب کوئی بندہ دلیل بنا کے کہہ دے جی پہلے مشرکین سے نکاح ہوتے تھے تو لہذا اب بھی جائز ہیں، تو وہ بہت پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر استدلال یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس وقت تو اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا، تو نکاح کے احکام یا مسائل کیا تھے اور خطبہ کیا ہے؟ فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ خطبہ پڑھنا مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے، مستحب ہے۔ افضل یہ ہے کہ کوئی دیندار بندہ پڑھ دے، اگر کوئی دیندار نہ بھی ہو، کوئی فاسق بھی پڑھ دے، تو نکاح 2 گواہ اور ایجاب و قبول، جب یہ چیزیں مکمل ہو جائے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کو خطبے کو دلیل بنا لیتے ہیں ایمان پہ، تو یہ سب سے بڑی ان کی جہالت ہے۔ دوسرا بات یہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں، المستدرک للحاکم میں اور اسد الغابہ میں ابن اسیر جزری نے، الاصابہ میں
امام ابن حجر اسقلانی نے، تاریخ طبری میں، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے، ان تمام نے لکھا ابو طالب کی ایک بیٹی تھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مسلمان ہو گئی تھی بعد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی کا ان سے رشتہ مانگا، آپ مجھے یہ رشتہ دے دیں۔ ادھر سے حضور علیہ السلام نے پیغام دیا نکاح کا، ادھر سے ان کے بھانجے نے دے دیا۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشتے سے انکار کر کے اپنے بھانجے کو دیا، اور وہ بھانجا ایسا تھا جو ساری زندگی حضور علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتا رہا، بعد میں بھاگ گیا، کافر ہی مرا۔ بیوی مسلمان ہو گئی تھی، اس نے چھوڑ دیا اسے، مسلمان ہو گئی تھی وہ۔ اب جو خدمت یا محبت کا راگ الاپتے ہیں، یہ ہمارا ان سے سوال ہے، اور یہ ہم باتیں کبھی نہ کرتے اگر تم ہمیں مجبور نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشتہ نہ دینا اور اپنے بھانجے کو دے دینا، حضور علیہ السلام کو کس لیے نہیں دیا گیا؟ محبت تھی، شفقت تھی، رشتہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اور میں وہ روایت پڑھنا نہیں چاہتا، اس کے الفاظ بہت سخت ہیں، وہ الفاظ میں پڑھنا نہیں چاہتا، اگر کوئی مجبور کرے گا پھر وہ پڑھ بھی دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں اہل سنت کی عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ ابو طالب کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نہیں کہنا، کوئی غلط بات نہیں کرنی، وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ نفس مسئلہ اگر کوئی پوچھے کہ وہ کافر تھے یا مسلمان تھے، صرف اتنا جواب دینا ہے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں، وہ میں نے دلائل دے دیے۔ نفس مسئلہ یہی ہے، ان کا ایمان ثابت نہیں، باقی رہ گیا مذمت کرنا یا لعن طعن کرنا، یہ نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، یا نہ ہی ہمارا اکابرین یا ہمارے ائمہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ تو اہل سنت تھے۔ اب میں ان کی طرف آتا ہوں جو ابو طالب کو علیہ السلام تک کے الفاظ بولتے ہیں۔ یہ میرے پاس اصول کافی، اس کا ترجمہ ہے شافی، یہ شیعوں کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس طرح ہماری بخاری ہے ان کی یہ ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی کہتے ہیں میرے شیعوں کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اس میں ایک روایت موجود ہے، کہتے ہیں جی علی بن ابراہیم ان ابیہ ان ابن ابی عمیر ان ہشام ابن سالم ان ابی عبداللہ یا عبداللہ، یعنی امام جعفر الصادق، انہوں نے فرمایا ان مسئلہ ابی طالب مثل اصحاب الکہف، کہتے ہیں جی امام جعفر صادق نے کہا کہ ابو طالب کی مثال ایسے ہے جیسے اصحاب کہف کی ہے۔ وہ کس طرح جی؟ کہتے ہیں اسر الایمان اظہر الشرک فآتاہم اللہ اجرہم مرتین، کہتے ہیں جی کہ ابو طالب کی مثال اصحاب کہف سی ہے، جس طرح انہوں نے ایمان چھپایا، ابو طالب نے بھی ایمان چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا، پس خدا نے ان کو دوہرا اجر دی۔ اب اس سے پتہ چلا کہ دلیل شیعوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں نے شیعہ لٹریچر کافی پڑھا ہے، میں یہ ڈھونڈتا رہا ہوں کہ کہیں ابو طالب نے کسی میدان میں کفار کے سامنے کلمہ پڑھا ہو یا دین کا اعلان کیا ہو، ایسا کوئی واقعہ شیعہ کتاب میں بھی نہیں، بلکہ ان کی سب سے بڑی کتاب۔ اور یہ روایت جو ہے، اگر کوئی اس کا شیعہ کو کہے کہ جی اس کی سند صحیح نہیں ہے تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ علی بن ابراہیم ثقہ ہے، ان کی اسماء الرجال میں یہ ثقہ راوی مضبوط ہے۔ اس کے آگے ابن ابی عمیر یہ بھی ثقہ ہے، ہشام بن سالم بھی ثقہ ہے، یہ تینوں راوی ثقہ ہیں۔ اور اس روایت کے بارے میں مرآت العقول میں ملا باقر مجلسی نے، شیعہ ہے وہ بہت بڑا، اس نے لکھا کہ یہ روایت حسن ہے، اور بھی ان کے کافی لوگوں نے لکھا کہ، اور یہی روایت جو اصول کافی میں ہے،
یہی روایت یہ شیعوں کی فقہ کی کتاب ہے وسائل الشیعہ، یہ مترجم کی جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر اس کا 360 ہے۔ یہ کہتا ہے حضرت شیخ کلینی نے با اسناد خود ہشام بن سالم سے اور وہ امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی مثال اصحاب کہف کی مانند ہے، جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا، اس لیے خداوند عالم نے ان کو 2 بار اجر و ثواب عطا کیا۔ اس نے آگے حوالہ الاصول کا جو میں نے پہلے دیا ہے، اور اس نے ایک کتاب کا اور اضافہ بھی کر دیا مالی شیخ صدوق کی، اس میں بھی۔ اب اس روایت میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو کہا کہ مثال اصحاب کہف کی ہے، ہمارے نزدیک یہ روایت سر سے پاؤں تک جھوٹی ہے۔ اس کی وجہ کہ اصحاب کہف کے ساتھ یہ مثال بنتی نہیں۔ کس طرح نہیں بنتی؟ اصحاب کہف نے اپنا ایمان نہیں چھپایا، ایمان ظاہر کیا، جب بادشاہ نے ظلم کیا وہ خود غار میں چھپے، یہ قرآن میں صریحاً موجود ہے۔ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ہستی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ تو مثال وہاں بنتی نہیں؟ کیونکہ اصحاب کہف نے اگر ایمان چھپایا ہوتا تو پھر انہیں غار میں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود چھپے ہیں، ایمان نہیں چھپایا، ایمان کا اظہار کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ پہلا جملہ جو ہے کہ اصحاب کہف کی مثال ہے، یہ مثال بنتی نہیں، سر سے پاؤں تک غلط ہے۔ اور دوسرا جملہ انہوں نے لکھا کہ شرک کو ظاہر کیا۔ ہم ابو طالب کو مشرک نہیں کہتے، کافر کہتے ہیں، اور انہوں نے تو کافر سے بھی اتلا درجہ دے دیا شرک کا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، کوئی بندہ دل میں ایمان چھپا لے، چلو ان کی مان لی، اور ظاہر اس کے افعال شرکیاں ہوں، تو فتویٰ اس پہ کون سا لگے گا؟ شرک کا لگے گا یا ایمان کا لگے گا؟ ظاہری بات ہے جو اس کا عمل ظاہر ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے، فتویٰ لوگ تو وہی سمجھیں گے۔ اور یہ کشف الغمہ شیعوں کی ہے، اس کی جلد 1 میں جب مولا علی نے رشتہ مانگا سیدہ خاتون جنت کا امام الانبیاء سے، تو اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اے محبوب آپ کے وجہ سے مجھے شرک سے بچا لیا جس پہ میرے آبا اور میرے چچا تھے، یہ لفظ ہیں اس میں۔ یعنی حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ وہ مجھے اللہ نے اس بیماری سے بچا لیا۔ تو اب یہ روایت بھی اور شیعوں کی دیگر روایات سے بھی ایمان ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ شرک کو ظاہر کیا ہوں۔ اگلی بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو میں نے آیت کریمہ آپ کو پڑھی ہے پہلے کہ اے محبوب آپ جس کو چاہیں ہدایت، جس کو آپ پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر کمی ہے ایران کی عربی، مطبوع ایران، سورۃ القصص کی اسی آیت کے تحت صفحہ نمبر 570 پہ کہتا ہے یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے کہا یا ام قل لا الہ الا اللہ بالجہر انفعک، آپ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ میں، اور بلند آواز سے پڑھ لیں، اور میں آپ کو اس کلمے سے آپ کو فائدہ دے سکوں۔ تو ابو طالب نے کہا فیقول یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، انا عالم بنفسی، میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں، نہیں پڑھا۔ جب فوت ہو گئے تو یہ کہتا ہے فلما ماتا شاہد العباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضور علیہ السلام کے سامنے گواہی دی کہ جس کلمے کا آپ نے مطالبہ کیا تھا میں نے سنا ہے ابو طالب نے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب نبی پاک نے آگے سے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا فلم اسمعوہا منہ، میں نے نہیں سنا ان سے یہ کلمہ، میں نے نہیں سنا
ان سے یہ کلمہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی تفسیر کمی کا ترجمہ کیا ہے ان شیعوں نے. یہ اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اس نے بڑی عجیب ڈنڈی ماری ہے. بیچارے ہوئے تو جو ڈنڈی مارنے والے. کہتا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت رسول خدا نے فرمایا چچا آپ بلند آواز سے یہ کلمہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن کلمہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. تو جناب ابو طالب نے کہا ہے میرے بھائی کے فرزند میں اپنے بارے بہتر جانتا ہوں. جب ابو طالب وفات پا گئے تو عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ حضرت رسول خدا کے پاس گواہی دی کہ ابو طالب نے موت کے وقت توحید کی گواہی بلند آواز سے دی تھی. تو رسول خدا نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ یہ گواہی قیامت کے دن اس کو فائدہ دے گی. اب یہاں ڈنڈی ہے. اصل ہے حضور نے فرمایا فلم اسمعوہا منہ، آپ تو گواہی دے رہے ہیں لیکن میں نے نہیں سنا. حضور ان کی گواہی کا انکار کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنا یہ کلمہ. اب اس نے ڈنڈی مارتے ہوئے کیا کہا کہ حضور نے فرمایا میں امید کرتا ہوں یہ گواہی ان کو فائدہ دے گی. اب اس سے یعنی امید کرتا ہوں، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کی گواہی کو قبول کر کے کہا کہ اگر اس نے پڑھا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ فائدہ دے گی. اب اس مترجم سے میرا سوال ہے کہ یہ ترجمہ تم نے کمی کے کس لفظ کا کیا ہے؟ کیا عبارت صاف نہیں آ رہی فلم اسمعوہا منہ؟ کیونکہ لم جب مضارع سے قبل آ جائے تو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ لم اسمعو یہ نہیں ہے. فرمایا فلم اسمعوہا منہ، میں نے ان سے یہ کلمہ نہیں سنا. آگے حضور نے یہ فرمایا جو اس کی روایت ہے، وہ اس بیچارے آگے سے وہ رد و بدل تو کرتے ہیں نا. آگے وہی ہے جو اس نے ترجمے میں کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے گا. بہرحال حضرت عباس کی گواہی کو بھی حضور نے تسلیم نہیں کیا تھا. یہ تفسیر کمی کہہ رہی ہے کہ حضور نے واضح کہہ دیا کہ میں نے ان سے یہ کلمہ نہیں سنا. تو میں یہی آخر میں گزارش کروں گا کہ نقیب حضرات جو ہیں بہتر تو یہ ہے کہ وہ نقابت چھوڑ کر کوئی کاروبار کریں، اپنا اہل سنت کو برباد نہ کریں. اور پیر حضرات بھی مہربانی فرمائیں کوئی اپنا کام کریں. آپ کے بس کی یہ بات نہیں ہے. کوئی سدرے والا ہو یا گولڑے والا ہو یا کسی جگہ پر ہو، جو اپنے بزرگوں کا باغی ہے، غدار ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ کی حماقت و جہالت کی وجہ سے آج ہمیں یہ مسئلہ بیان کرنا پڑا، ورنہ یہ ہمارا کوئی پسندیدہ موضوع نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نبی چاہتا تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں. تو ظاہری بات ہے جس کی حضور چاہت رکھتے تھے، اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو یہ تقدیر کا مسئلہ تھا. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس مسئلے پہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کی جائے یا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن تمہاری جہالت حماقت کی وجہ سے جب تم نے لان تان شروع کر دی، بڑے بڑے ائمہ اکابرین اس میں آ گئے، تو مجبوری بن گئی کہ سادہ العوام تک حقیقت جو ہے وہ پہنچا دی جائے. اس لیے ہم نے پہنچا دیا ہے. نقیب خطیب یہ مہربانی کریں، اگر آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے تو ایسی گفتگو سے پرہیز کریں. اہل سنت کے حال پہ رحم کریں، اس کو برباد نہ کریں. لوگ پہلے ہی کافی بد ظن ہیں، مزید اگر تم یہ اختلاف پھیلاؤ گے تو نقصان یہی ہوگا کہ لوگ تم سے بد دل ہو کر یا بد ظن ہو کر یا مذہب بدل لیں گے یا ویسے ہی بالکل دین سے خیر آباد ہو جائیں گے. کیونکہ تم ہو بیچارے کاروباری لوگ، تم نے ناچ کے ادھر ادھر جملے بنا کے پیسے لینے ہوتے ہیں، تمہیں اپنے پیسے سے غرض ہوتی ہے. تمہیں کیا لگے اہل سنت کا اصول کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے. اب یہاں تک جہالت ہے کہ نقیب حضرات یا شناخت کا شعر پڑھتے ہیں کہ نبی ابو طالب کے گھر پلتا رہا. اندازہ کریں، حالانکہ اتنی بڑی جہالت والا، یہ نجم شاہ نے بھی یہی بکواس کی
کہ قرآن کہتا ہے رسول و پاک کھاؤ، تو لہذا 17 سال ابو طالب کے گھر سے حضور کھاتے رہے، تو قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہیں، قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہیں، ادھر قرآن کہتا ہے پاک کھاؤ، نبی ابو طالب کے گھر سے کھاتا رہا، تو کیا نجس کے گھر سے کھاتا رہا؟ یہ عجیب ایک جہالت ہے۔ اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی میرے اس سوال کا جواب مولوی دے دے تو میں اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں یہ اسے پیغام دے رہا ہوں، یہ میں تجھے جواب دے رہا ہوں، اور مہربانی کر، اگر تو سید ہے تو میری آ کر بیعت کر۔ تم نے کہا کہ ابو طالب کے گھر سے نبی کھاتا رہا، تو کیا نجس کے گھر سے کھاتا رہا؟ اب تجھے اتنا نہیں پتہ کہ نجاست کی قسمیں کتنی ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ فقہ کی باب میں مکمل تفصیل ہے اس کی۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس کے گھر میں پلے؟ یہ تو واقعہ قرآن کا ہے، فرعون کے گھر نہیں رہے۔ اگر کفالت یا کسی کے گھر سے کھانا یہ ایمان کی دلیل ہے تو فرعون کو سب سے بڑا مومن مانو کہ موسیٰ نبی اس کے گھر رہا ہے، اب یہی قرآن کی آیت اس پہ بھیٹ کرو۔ تو اتنی بڑی جہالت کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں، جہالت کا علاج ہی کوئی نہیں۔ تو اب یہ اعتراض کہاں تک جاتا ہے؟ لہذا مہربانی کریں، اہل سنت کے حال پہ رحم کریں، نہ خود برباد ہو نہ کسی کو برباد کریں، جو مسائل عوام کو ضرورت ہے وہ بیان کریں۔ دعا اللہ تعالیٰ ان جاہل خطیبوں کے شر سے، نقیبوں اور نعت خوانوں کے شر سے اہل سنت کو پناہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا